تو ہم نوکر بھی ہیں، غلام بھی، نخرہ بھی کریں، ہم محمد پاک کے غلام ہیں، اور خدا کی قسم ہمیں اس پر فخر ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اب جو اللہ ہمیں دے، جو اللہ کی چاہت اور منشا ہو کہ اپنی شادیاں اس طرح مناؤ، ہم کہیں گے نوکری کی تنخواہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خوشیاں اس طرح مناؤ، ہم کہیں گے نوکری کی تنخواہ کی۔ رسول پاک علیہ السلام فرمائے غم اس طرح مناؤ، ہم کہیں نوکر کیا اور نخرے کیا، جو میرا نبی کہے گا۔ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہم وہ طریقہ کریں گے جو میرا نبی بتائے گا۔ اچھے پھسل جاتے ہیں ادھر اچھے میرے محترم، اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے یا اللہ مجھے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور جو کوئی آپ کے خاندان میں، بڑا دکھ ہوتا ہے بھائی، اتنی محنتوں سے ان لڑکوں کو وصول کیا جاتا ہے، وہ لڑکے جو کسی زنا خانے کے اندر تھے، وہ لڑکے جو شراب کے اڈوں میں تھے، وہ لڑکے جو بدکار قسم کے لڑکوں کی گیدرنگ میں تھے، ہمارے ساتھی محنت کر کے ان لڑکوں کو مسجد کی چھت کے نیچے لے کر آتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ وہ کلمہ نماز پڑھنے والا ہو جاتا ہے، وہ قرآن کو لبوں سے چومنے والا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جب اسے دین کے مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، دین کے مسائل کا علم ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے ماں باپ، اپنی برادری کے سامنے یہ مسائل رکھتا ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، سب سے پہلی بندوق، سب سے پہلا فائر، سب سے پہلی گولی اس کی برادری والے اس کے اوپر رکھتے ہیں اور چلاتے ہیں کہ بس جمعہ 8 دن ہوئے نہیں، تم مولوی بننا ہے، سائٹ پر ہو، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اسے چاہیے کلمہ پڑھے، کلمہ۔ اس نے میرے پاک محمد کے طریقے کی تحقیر کی ہے، اس کی حقارت لے کر آیا ہے، اگرچہ زبان سے کچھ بھی کہے، کلمہ پڑھے، کلمہ۔ یہ بےہودہ انسان، میرے نبی کا چھوٹے سا چھوٹا عمل، خدا کی قسم کائنات انسانی جب سے وجود میں آئی ہے تا قام قیامت جتنے لوگ آئیں گے، میرے پاک نبی کا چھوٹا عمل ان سب کی حیثیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، صحابہ کو آئیڈیل بنائے، عثمان ابن عفان کو آئیڈیل بنائے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چمن کے حسین گلدستے کے پھول ہیں۔ کریں گے بھائی؟ ہماری بات نہ مانے، پاک محمد کی بات مانے، خدا کی قسم عزت ملے گی محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور ہونے سے۔ کیا آپ نے کبھی سنا، شاید وقت زیادہ لے لوں آج، کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی ہندو نے، کسی غیر مسلم نے اپنے بچوں کی شادی میں قرآن کی تلاوت کی ہو؟ کہ آپ نے سنا کہ کسی ہندو نے اپنے بچے کی شادی میں پاک محمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ترانے گائے ہوں؟ نہیں سنا۔ ایک ہم ہی اتنے گر گئے ہیں پاک محمد کے کلام اور حدیث کو چھوڑ کر ان کی غلاظتیں اپنے گھروں میں لے کر آئے۔ اور دیکھ لو ایسے آپس میں نفرتیں ہیں، بتاتے نہیں لیکن دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے۔ اس لیے میرے محترم، آج اللہ سے وعدہ کریں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم تو محمد کے در کے غلام ہیں، ہماری کوئی قیمت اور اوقات نہیں۔ آج نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ میری سانس سانس محمد کی غلامی میں ہے، میری سانس سانس اللہ کے نبی کی غلامی میں ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں تو اللہ کے نبی کا در کا غلام ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ بس اب میں نے فیصلہ یہ کر دیا، دنیا ناراض ہو، معذرت، بھاڑ میں جائے دنیا ناراض ہو، بھاڑ میں جائے، میرا محمد میرے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، محمد کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ارے واقعہ ایک اور یاد آ گیا، آج کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے دونوں ہاتھ جوڑ کر، میرے عثمان ابن عفان کا واقعہ یاد آ گیا کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو اپنا سفیر بنایا اور فرمایا جائیں آپ مشرکین مکہ سے کہیں ہم لڑنے بھیڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی دیجئے، ہم واپس چلے جائیں گے اپنے اس عمرے کی تکمیل کر کے۔ عثمان ابن عفان کو کسی وجہ سے روک لیا گیا، سیاسی وجہ سے روک لیا گیا، مشہور خبر یہ ہو گئی کہ عثمان ابن عفان شہید کر دیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ کو، عثمان کا ہاتھ، ایک ہاتھ میرا ایک عثمان کا، یہ محمد عثمان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے، اے عثمان تیرے خون کی بوند بوند کی قیمت وصول کر کے پاک محمد جائے گا۔ اور وہاں دیکھو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے وہاں کے مشرک نے کہا اے عثمان آئے ہو،
بیت اللہ کا طواف کر لو کہ 6 سال کے بعد بیت اللہ دیکھنا نصیب ہوا. کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ بیت اللہ سامنے ہو، حتیم سامنے ہو، حرم سامنے ہو، اللہ کا گھر سامنے ہو اور طواف نہ کروں؟ لیکن عثمان نے ایک عجیب ریت قائم کی ہے بھائی. عثمان ابن عفان سے اس کافر و مشرک نے کہا اے عثمان طواف کرو. کہا کیسے طواف؟ قبلہ موجود ہے، قبلہ بتانے والا محمد تو حدیبیہ میں ہے، قبلے کے آداب بتانے والا رسول اللہ، تم اس کو چھوڑ نہیں رہے ہو. محمد الرسول اللہ کے بغیر میں بیت اللہ کا طواف قبول نہیں کر سکتا. یہ کتنا بڑا درس دیا. آپ میں شادیاں کیسے نبی کے طریقوں کے خلاف کرنے کو اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کر لیتے ہیں. اپنے اندر اتنی ہمت ہم کیسے پیدا کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ کے طریقوں کے خلاف شادیاں ہوں، ہم کیسا برداشت کر لیتے ہیں. ارے سامنے باپ آ جائے، ارے سامنے برادری آ جائے، آپ بتائیں نبی پیارے ہیں برادری پیاری ہے؟ آج فیصلہ کر کے جائے، یہ مجمع فیصلہ کر کے جائے انشاءاللہ. ایک تو اپنے چہرے کو رسول اللہ کی غلامی کے لیے قبول کر کے چہروں پر داڑیاں سجائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر دو بھائی، آج کھڑے ہو جاؤ آج اور نیت کرو کہ انشاءاللہ گردن کٹ سکتی ہے. خدا کی قسم نبی کی سنت کو نہیں ذبح کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عزت دے. تشریف رکھیں. آپ کی جوتیاں میرے لبوں پر، آپ کے قدم میرے لبوں پر. اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے کنبے قبیلے کو، آپ کی برادری کو اللہ تبارک و تعالی ختم نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.